چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈر 19 ایشیا کپ فاتح ٹیم کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کھلاڑیوں ٹیم مینجمنٹ کو ٹورنامنٹ جیتنے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل نے ٹیم ورک، ڈسپلن اور جیت کے لیے جذبے کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان قوم کے مستقبل کی بنیاد ہیں۔ نوجوانوں کو توانائی، صلاحیت اور کردار ملک کی ترقی اور عالمی مقام کو تشکیل دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا نوجوان پاکستانیوں کو بااختیار بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل یقین کا اعادہ۔ انڈر 19 ٹیم کے کھلاڑیوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حوصلہ افزائی اور حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ یہ اعزاز اور پذیرائی مزید حوصلہ اور تحریک کا باعث ہے۔ 172 رنز بنانے والے سمیر منہاس ہیرو قرار۔ وزیراعظم کا ایشیا کپ جیتنے والی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 1-1 کروڑ انعام کا اعلان۔ ٹیم سٹاف کے لیے 25-25 لاکھ روپے ملیں گے۔ وزیراعظم کا کھلاڑیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی شرکت۔ شہباز شریف خود چل کر پلیئرز کے پاس گئے، سب سے ہاتھ ملایا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دل جیت لیے، یہ بھارت کے خلاف بڑی فتح ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں بھی اللہ نے پاکستان کو فتح دی، امید ہے کہ ورلڈ کپ بھی جیت کر لائیں گے۔ نوجوان سمیر منہاس، ان کے لیے بھرپور کلیپنگ۔ 172 رنز انہوں نے کیے۔ میچ کے دوران آپ کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، آپ نے 24 کروڑ عوام کے دل جیتے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کا کیش کا انعام کرتا ہوں۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ۔ سید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون، اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خطے کی بدلتی جیوپولیٹیکل صورتحال اور مشترکہ چیلنجز پر گفتگو۔ دونوں ممالک کے تاریخی، برادرانہ اور گہرے تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کنگ عبدالعزیز میڈل سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز ہے۔ اعزاز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار عسکری خدمات اور قیادت کا اعتراف ہے۔ 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال۔ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل۔ انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ملک بن گیا۔ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان مرکزی ستون قرار۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد پر نئی پاک بھارت جنگ بنی۔ جنگ کے بعد ٹرمپ کے لیے اسٹریٹجک نقشہ ری ڈرا ہوا۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی تیز رفتار امیج بلڈنگ نایاب واقعہ ہے۔ امریکی پالیسی اور جنوبی ایشیا کے توازن کو ری رائٹ کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل۔ ملکی معیشت میں ایک اور سنگ میل عبور۔ زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ۔ ملک کی درآمدی صلاحیت 2.6 ماہ سے تجاوز۔ فروری 2023 میں صرف 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی۔ ایکسچینج واجبات میں بھی تقریباً 65% کمی۔ معاشی ماہرین کے مطابق ذخائر میں اضافہ قرضوں کی بجائے مقامی ترقی اور اعتماد کی وجہ سے ہے۔ بیرونی قرضہ بمقابلہ جی ڈی پی تناسب 31% سے کم ہو کر 26% تک آ چکا۔ بیرونی قرضوں کے حصول میں بتدریج کمی مالی نظم و ضبط اور اصلاحاتی اقدامات کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے، ہم عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام بنا چکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جامشورو کیڈٹ کالج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ ہماری مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہماری آرمڈ فورسز نے ثابت کیا کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ عوام متحد رہے تو پاکستان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ٹیلنٹ کے بہترین استعمال سے ہی ترقی ممکن ہے۔ کیڈٹ کالج کا ڈسپلن سزا نہیں بلکہ آزادی ہے۔ جب قوم آواز دے تو آپ کو ہمت کے ساتھ جواب دینا ہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارات مقدسہ پر حاضری. صدر مملکت نے حضرت شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کی. آصف علی زرداری نے امام موسیٰ القاسم اور امام محمد التقی الجواد کے روزوں پر حاضری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری کی نجف آمد. گورنر نجف نے استقبال کیا. ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا. صدر مملکت نے زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. آصف علی زرداری نے اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سر چشمہ قرار دیا. صدر مملکت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی. تمام مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کیں. عازمین حج کے لیے خوشخبری، اس سال کوئی بھی حج سے محروم نہیں رہے گا. پرائیویٹ حج آپریٹرز نے ڈیڈ لائن سے پہلے تمام عازمین کی بکنگ کرا دی. حج آرگنائزر نے عازمین کی 100% رقم سعودی عرب میں جمع کرا دی. گزشتہ سال رقوم منتقل نہ ہونے سے 63,000 عازمین حج سے محروم رہ گئے تھے. عازمین کی رہائش اور کھانے پینے سمیت تمام سروسز کی ادائیگی کر دی گئی. پرائیویٹ عازمین حج کے لیے منا میں بھی رہائش کی بکنگ کرا لی گئی. حکومت نے نجی حج آپریٹرز کو 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی. اوباڑوں کے کچے کے علاقوں میں سندھ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن. 6 روزہ آپریشن میں 10 ڈاکو ہلاک، متعدد زخمی. پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران 20 مغوی بادشاہ، 15 مشکوک افراد گرفتار. سرچ آپریشن کے بعد اسلحہ، مغوی اور لاشیں رجحان پولیس کے حوالے. کچے میں سیکیورٹی کی ذمہ داری پنجاب پولیس نے سنبھالی. مختلف مقامات پر کیمپ قائم. ترجمان رینجرز کے مطابق عوام ڈاکوؤں کو پناہ دینے والے عناصر اور دیگر بااثر افراد کی نشاندہی کریں. پہاڑوں پر برف، میدانوں میں بارش. موسم نے ملک بھر میں رنگ بکھیر دیے. مانسہرہ کی تمام وادیوں میں 2 روز سے بارش. ناران، بٹا کنڈی، بابو سر ٹاپ اور سیف البلوک جھیل نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. بارش اور برف باری سے قدرتی حسن میں اضافہ. دیر بالا میں پہلی برف باری، پہاڑ برف کی سفید چادر میں لپٹ گئے. لواری ٹنل، کمراٹ اور دیگر علاقوں میں برف باری سے نظارے دیدنی. کالام، مالم جبہ اور مہوڈنڈ کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے. اسلام آباد، راولپنڈی، مری، لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بوندا باندی. سردی کی شدت بڑھ گئی. پنجاب میں آج بھی دھند. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند، M3 بڑی گاڑیوں کے لیے بند. ترجمان موٹر وے کی عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل. کہا کہ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس لازمی استعمال کریں. موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ میں صفاقیت تھم نہ سکی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود مغربی کنارے میں اسرائیلی فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری. 24 گھنٹے میں صہیونی حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4 ہو گئی، متعدد زخمی. اسرائیلی فورسز نے مشرقی یروشلم میں فلسطینی رہائشی عمارتیں مسمار کر دیں. درجنوں فلسطینی خاندان بے گھر. اسرائیل نے امدادی سامان کی ترسیل روک دی. غزہ میں لاکھوں فلسطینی شہریوں کو خوراک، ادویات اور بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا. آسٹریلیا بونڈائی بیچ فائرنگ کیس میں نئے انکشافات. حملہ آوروں نے حملے کے آغاز پر 4 دستی بم بھی پھینکے جو پھٹ نہ سکے. پولیس نے عدالت میں تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی. کہا ملزمان ساجد اور نوید اکرم کمبلوں میں لپٹا بھاری اسلحہ کرائے کے گھر سے لے کر نکلے. فائرنگ سے 2 روز پہلے ملزمان نے ساحلی پارک کی ریکی بھی کی تھی. گرفتاری کے وقت ملزمان کی گاڑی سے دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور شدت پسند تنظیم کا جھنڈا بھی برآمد ہوا. ملزمان کے پاس پائپ بم اور ٹینس بال بم جیسے خطرناک ہتھیار بھی موجود تھے. سڈنی بیچ حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے.